کسی ایسے شخص سے دور چلے جانا جسے آپ نے کبھی اپنا دل دیا ہو، شروع میں طاقت کا مظاہرہ محسوس نہیں ہوتا۔ حقیقت میں یہ ایک جنازے کی طرح لگتا ہے، ایک خاموش جنازہ جہاں دوسرا شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ اس نے کیا کھو دیا ہے، کم از کم فوری طور پر نہیں۔ آپ خود پر شک کرنے لگتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ کیا یہ سب واقعی کبھی معنی رکھتا تھا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ایک عورت انتقام کے لیے نہیں بلکہ سکون کے لیے کسی مرد کو چھوڑتی ہے تو اس کے ذہن میں ایک دراڑ پڑ جاتی ہے، چاہے وہ ظاہر نہ کرے مگر یہ ہوتا ضرور ہے۔ کارل یونگ کا ماننا تھا کہ ہر تعلق ہمارے اندرونی وجود کا عکس ہوتا ہے۔ جب ایک عورت چلی جاتی ہے تو وہ صرف مرد کو نہیں چھوڑتی بلکہ وہ آئینہ بھی توڑ دیتی ہے جس میں وہ خود کو دیکھتا تھا۔ اکثر مردوں کو یہ بہت دیر بعد سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے کیا کھو دیا ہے۔ شروع میں جو چیز ٹوٹتی ہے وہ محبت یا تنہائی نہیں بلکہ اس کی انا ہوتی ہے۔ انا وہ تصویر ہے جو ہم دنیا کو دکھاتے ہیں۔ بہت سے مردوں کے لیے تعلق میں ان کی اہمیت اس بات سے جڑی ہوتی ہے کہ وہ عورت کے جذبات پر کتنا کنٹرول رکھتے ہیں۔ جب تک آپ جواب دیتی رہیں، وضاحت کرتی رہیں اور کوشش کرتی رہیں، وہ خود کو محسوس کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ محبت میں بلکہ کنٹرول میں۔ لیکن جب آپ خاموش ہو جاتی ہیں، پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور خود کو دستیاب رکھنا چھوڑ دیتی ہیں تو آپ اس کے وجود کی بنیاد کو ہلا دیتی ہیں۔ وہ اسے فوراً درد کے طور پر نہیں بلکہ چوٹ کھائی ہوئی انا کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ وہ سرد، بے پرواہ یا تنزیہ ہو سکتا ہے مگر یہ طاقت نہیں بلکہ دفاع ہوتا ہے۔ زیادہ تر مردوں کو جذباتی دکھ سے نمٹنا نہیں سکھایا جاتا، انہیں جیتنا، قابو پانا اور کنٹرول کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے جب عورت سکون سے چلی جاتی ہے تو وہ اس کے تمام حربے ختم کر دیتی ہے۔ کوئی بحث نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، صرف خاموشی۔ اور یہی خاموشی اس کے اس یقین کو توڑ دیتی ہے کہ وہ کنٹرول میں تھا۔ یہیں سے اصل تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب آپ نہیں ہوتی تو اس کا سایہ یعنی کہ شیڈو جاگ جاتا ہے۔ یونگ کے مطابق سایہ وہ حصہ ہے جسے ہم خود میں چھپاتے ہیں، ہماری کمزوریاں، خوف، شرمندگی اور احساس ناکافی ہونا۔ جب آپ اس کے ساتھ تھیں تو آپ اس کے ان پہلوؤں کو دبا دیتی تھیں مگر آپ کے جانے کے بعد وہ سب سامنے آ جاتا ہے۔ وہ سوال کرنے لگتا ہے، میں اسے کیوں نہیں سنبھال سکا؟ میں نے اسے کیوں کھو دیا؟ وہ خود سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، سوشل میڈیا پر سرگرم رہتا ہے مگر آپ کی خاموشی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ آپ کو صرف اس لیے نہیں یاد کرتا کہ اسے آپ کی ضرورت ہے بلکہ اس لیے کہ اب وہ خود کو سن رہا ہوتا ہے۔ پچھتاوا فوراً نہیں آتا، یہ خاموشی سے دیر سے آتا ہے۔ شروع میں وہ خود کو مصروف رکھتا ہے، خود کو یقین دلاتا ہے کہ اسے فرق نہیں پڑتا، لیکن جب سب شور ختم ہو جاتا ہے، جب وہ اکیلا ہوتا ہے، تب وہی خالی پن محسوس کرتا ہے۔ وہ آپ کی موجودگی کو یاد کرتا ہے، آپ کی سمجھ، آپ کی وفاداری، وہ سکون جو آپ دیتی تھیں۔ مگر جب تک اسے یہ سب سمجھ آتا ہے، آپ آگے بڑھ چکی ہوتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب پچھتاوا ایک دروازہ بن جاتا ہے جو بند ہو رہا ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اب وہ واپس نہیں جا سکتا۔ آپ کی غیر موجودگی ایک آئینہ بن جاتی ہے۔
شروع میں وہ خود کو درست ٹھہراتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ اسے اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ لمحات جب اس نے آپ کو نظر انداز کیا، وعدے جو اس نے پورے نہیں کیے، اور وہ محبت جسے اس نے سنجیدہ نہیں لیا، یہ احساس صرف نقصان کا نہیں بلکہ ناکامی کا ہوتا ہے۔ کچھ مرد اس مرحلے پر بدل جاتے ہیں، وہ خود کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی خامیوں کو قبول کرتے ہیں اور بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر مرد ایسا نہیں کرتے۔ وہ جلدی کسی اور کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، مگر ان کا رویہ وہی رہتا ہے۔ تبدیلی تب ہی آتی ہے جب انسان اپنے سائے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو، اور یہ ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ ایک اہم حقیقت یہ ہے کہ آپ کا جانا طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا، بلکہ محبت کا ثبوت تھا۔ آپ اس لیے نہیں گئیں کہ آپ جیتنا چاہتی تھیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ آپ نے اس وقت تک ساتھ دیا جب تک آپ خود کو کھونے نہ لگی، اور پھر آپ نے خود کو چنا۔ یہ آسان نہیں ہوتا۔ کسی سے سچی محبت کے بعد اسے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ فیصلہ انتقام نہیں بلکہ شفا ہوتا ہے۔ جب آپ چلی جاتی ہیں تو وہ صرف آپ کو نہیں کھوتا، بلکہ اپنے اس بہتر ورژن کو بھی کھو دیتا ہے جو آپ کے ساتھ تھا۔ آخر میں یہ اس کے بارے میں نہیں رہتا کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے، بلکہ اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ اب آپ کیا محسوس کر سکتے ہیں بغیر خود کو دبائے۔ آپ ظالم نہیں ہیں اگر آپ نے سکون کو چنا۔ آپ سرد نہیں ہیں اگر آپ نے حدیں قائم کی۔ آپ کمزور نہیں ہیں اگر آپ نے بہت دیر تک کوشش کی۔ آپ بہادر ہیں کیونکہ آپ نے چھوڑ دیا جو بڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ جیسا کہ یونین سائیکالوجی بتاتی ہے، آپ وہ نہیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہوا، بلکہ وہ ہیں جو آپ بننے کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ کی خاموشی، آپ کا فیصلہ، آپ کی واپسی، یہ سب آپ کی طاقت ہے، اور شاید وہ کبھی محسوس کرے، شاید نہ کرے، مگر اثر ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہیں تو ایک لمحہ رک کر خود سے ضرور پوچھیں، کیا آپ نے کبھی کسی کو چھوڑ کر خود کو پایا ہے، یا ابھی بھی کسی ایسے رشتے میں ہیں جہاں آپ اپنی ہی آواز کھو رہے ہیں؟ یاد رکھیں، کبھی کبھی سب سے بڑی جیت کسی کو پکڑے رکھنے میں نہیں بلکہ صحیح وقت پر چھوڑ دینے میں ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی میں وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے خود کو چننا ہے، اور اس فیصلے کے بعد آپ نے اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کی؟ اپنی کہانی کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، شاید آپ کی بات کسی اور کے لیے روشنی بن جائے۔ شکریہ۔